السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ اچھا تو حدیث قدسی ہے جی کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جی میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، جی تو جب تھا ہی کچھ نہیں، جی چھپا ہوا کس سے تھا؟ جو آج مخلوق اس کو جاننے والی ہے اس کو کسی کو بھی نہیں تھا پتہ، تھا ہی کچھ جی نہیں۔ کنتو کنزن مخفیہ، کہ میں ایک چھپا خزانہ تھا۔ جی اور چھپا خزانہ، چھپی شے وہ ہوتی ہے جو اگر کوئی بھی نہیں ہے اس کا تو وہ اوجل پھر بھی ہے، اگر کچھ ہیں اور ان کے علم میں نہیں تو پھر بھی چھپی ہوئی ہے۔ جی پھر اس نے کہا کہ میں پہچانا پہچانا جاؤں، جاؤں، تو خلق میں آ کر پہچانا گیا۔ کیا اللہ کی پہچان ہوئی یا نہیں؟ اور جس طرح قرآن مجید میں کہ اس کی بارگاہ میں اس کی تمام تر تخلیقات جی تسبیح کرتی ہیں، حمد کرتی ہیں اس کی، تو حضور، یہ جو حمد اور تسبیح کرنا ہے، یہ اگر اس کو پہچانا نہیں تو پھر حمد کس کی ہے، تسبیح کس کی ہے؟ جب جی تک حضور ذات سامنے نہ ہو جی تو نام سے پہچان ممکن ہے؟ نام سے مراد؟ نام اللہ ہے جیسے، جی اس کے پیچھے، نام کے پیچھے ذات بھی تو ہوگی نا۔ جی جب ذات سامنے نہ ہو جی تو پہچان نام سے ہوئی ہے اس کی، یا ذات سے کیسے ہو؟ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کا مادی وجود نہیں ہے، ان پر یقین ہے، اعتماد ہے، ایمان بھی ہے۔ مثلا محبت کیا شے ہے؟ کین اینی ون ڈیفائن اٹ؟ جی جی اس کو کوئی وضاحت کر سکتا ہے کہ محبت یہ شے ہے؟ اس کا پرتاؤ نظر آتا ہے، جی لیکن اگر کوئی کہے کہ جی مجھے محبت دکھاؤ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جی لیکن جس کے ساتھ محبت کا تعلق ہوتا ہے اس کو محسوس ضرور ہوتا ہے، جی اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا میرے ساتھ اس طرح کا تعلق ہے۔ جی اور وہ مالک تعالیٰ جو کوئی اس کو مانتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا اللہ ہے، جی وہ الہ ہے، وہ رب ہے۔ حضور، وہ قرآن پاک میں کہا ہے نا اس نے کہ وہ پنڈلی دکھائے گا اپنی، اس نے تو اچھا جی جی وجود کو بھی ظاہر کیا ہے، صرف محسوسات تک نہیں چھوڑا۔ پنڈلی میں وہ آیا مبارکہ کا اس کا کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جی جی وہ ساقی کے چہرے سے سبحان اللہ۔ ساقی کا دیدار کروائے گا۔ وہ ساق کا لفظ ہے نا، جی تو یہ ساقی کے جو اس کا پلانے والا ہے، جو اس کا محبوب ہے، وہ اس کا جب دیدار، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور لوگوں کو اس کی طرف سجدے کی دعوت دے گا۔ ہر کوئی سجدے میں گر جائے گا سوائے ان کے جو دنیا میں نہیں مانا، جنہوں نے ان کی کمریں تختہ ہو جائیں گی، ان میں جھکنے کی صلاحیت ہی نہیں رہے گی۔ جی اور ایک دیکھیے امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک دعویٰ تھا کہ میرے پاس اللہ کے ہونے کے 100 دلائل ہیں۔ جی جب مصر مرگ پر پہنچے تو ابلیس ان کے ساتھ آ گیا مناظرہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے دلائل دے رہے تھے، ابلیس رد کر رہا تھا۔ 99 دلائل، 99 دلائل ابلیس نے رد کر دیے۔ پریشان ہو گئے کہ اگر یہ 100واں بھی رد ہو گیا تو مجھ پر تو کفر لازم آ گیا،
اور اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں پلٹ سکوں گا پھر اس پر. اور یہ روایات میں اس وقت ان کے مرشد سامنے ان کی شکل آئی اور یہ ارشاد فرمایا کہ کہہ کہ میں نے اپنے اللہ کو بغیر دلیل کے جانا اور مانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ کچھ چیزیں ان کو ایکسپلین کرنا ممکن نہیں ہے. احساس میں وہ آتی ہیں چیزیں, محسوسات میں پتہ چلتا ہے لیکن اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو ممکن نہیں ہوتا. اللہ وہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا. اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر اللہ کیا ہوا؟ یہ سمجھ میں نہ آنا اس کا اللہ ہونا ہے. شرک کہا جاتا ہے کہ یہ کر رہے ہو تو شرک ہے, یہ کر رہے ہو تو شرک ہے, درباروں میں جانا ہے تو شرک ہے, تعویذ وغیرہ یہ شرک ہے. شرک ہے کیا؟ ایک مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک ٹھہرانا. جی تو یہ شرک ہے کیا؟ کہ دیکھیے شرک کی جو تعریف ہے, ڈیفینیشن اس کی, کہ شرک اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کو اس جیسا جاننا, یہ شرک ہے. عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کسی غیر اللہ کو اس انداز اور طریقے سے لینا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے پر محیط ہے اسی طرح اس کا علم ہے, یہ شرک ہوگا. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لیے یہ کہ جی آپ عالم الغیب ہیں, اس کو یہ آپ ہیں, لیکن یہ ذہن میں ہونا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم عالم الغیب ہیں, یہ شرک ہوگا. یہ تصور, یہ نظریہ, یہ سوچ, یہ ذہن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس کی محبوب ترین ہستی ہیں, ذات ہیں, اس مالک تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی چیز مخفی نہیں رہنے دی. یہ کہ اللہ تعالیٰ بذات خود اس شے کا کریٹر ہے, اس شے کا بنانے والا ہے, اس شے کا تقسیم کرنے والا ہے. اس کائنات میں اور کوئی اس جیسا نہیں ہے. بے شک تخلیق کا عمل اس کائنات میں قاعدے مقرر ہیں. اگر ایک باپ یہ کہتا ہے کہ میری اولاد میری تخلیق ہے اور یہ میں اسی طرح سے میری تخلیق ہے جس طرح اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے, یہ سب بہت بڑا شرک ہوگا. کہ یہ وہ مالک تعالیٰ ہے کہ جس نے اس کائنات کی ہر شے میں وہ جاندار ہے, وہ بے جان ہے, وہ نباتات ہے, وہ جمادات ہے, وہ کچھ بھی شے ہے, اسی کے اندر اس نے اس کی قوت نمو رکھی ہے. گندم انسان کے لیے ایک انتہا سے زیادہ اہم شے ہے, لیکن پھر گندم کی نمو کے لیے گندم ہی کے اندر اس نے یہ شے رکھ دی ہے کہ ایک دانہ زمین میں بیجا جائے گا اپنے احوال اور واقعات کے ساتھ, تو وہ بے شمار دانے, 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے, جس طرح یہ انفاق فی سبیل اللہ کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اسی طرح جیسے ایک دانہ گندم کا اس ایک دانے سے 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے. تو یہ جو بڑھانا ہے, جو بھی اس کے جاندار ہیں, بے جان ہیں, ناطق ہیں, غیر ناطق ہیں, جمادات ہیں, پتھر ہیں, پہاڑ ہیں, پانی, یہ ساری چیزیں ان کے اندر ہی اس نے اس کی قوت نمو رکھ دی ہے اس کو آگے بڑھنے کا. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں بھی اسی طرح تخلیق کر سکوں جس طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے, تو وہ شرک ہے کسی کے بارے میں یا اپنے بارے میں. اب یہ ایک وہ جو کیا ڈولی ایک بھیڑ بنائی تھی انہوں نے, کیا اس کو نام دیا تھا اس کا, کہ اس نے ایک چھوٹا سا جز لے کر اس سے ایک پورا جانور بنا لیا.
انسان اس تخلیق میں اس معمولی سے پارٹ کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے، بے شک یہ انسان ہے۔ پھل ہیں، اب آم بہت مزے کا پھل ہے، شاید آج سے 50 55 یا 40 سال پہلے کی جو آم کی قسمیں تھی آج وہ ناپید ہیں، اور آج کی قسمیں جو ہیں ان میں سے شاید کوئی بھی، یا شاید کوئی ایک آدھ آج سے 40 50 سال پہلے تھیں۔ یہ تبدیلی آئی۔ تبدیلی کس طرح آئی کہ کسی کاریگر ہاتھ نے ان پر، کاریگر ذہن نے ان پر کام کیا کہ پہلے اگر لنگڑا تھا اور وہ ایک اور بہت بڑا آم، بڑے بڑے آم ہوتے تھے جی، فجری تھا اور ایک اور بھی کچھ، تو اس وقت یہ بھی درختوں پر لگتے تھے، ان میں اتنی زیادہ مٹھاس نہیں تھی، ایک ٹنج تھی ان میں، اور زیادہ پھل بھی نہیں تھا ہوتا۔ آج کا انور ٹول ہے، دسہری ہے، چونسا ہے، یہ شاید 40 50 سال پہلے یہ نسلیں نہیں تھیں، یہ قسمیں نہیں تھیں۔ تخلیق کسی انسان نے کی، ان کو بنایا، ایک شے سے دوسری شے میں کنورٹ کیا، لیکن ان کے پاس بنیاد تھی۔ آم کا درخت تھا، آم کا پھل تھا، آم کا پودا تھا، آم کے پودے کو اگانے کی، پھر جو اللہ تعالیٰ نے اسے عقل، علم اور شعور عطا فرمایا، اس نے جو تعلیم حاصل کی، اس کی بنیاد پر اس نے پھر ایک نئی اور زیادہ فائدہ مند، زیادہ ذائقہ دار، زیادہ میٹھی شے تخلیق کر لی۔ لیکن اگر یہ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے آم، وہ تو فجری اور لنگڑا تھا تو میں نے تو دسہری اور چونسا بنایا، وہ اتنے میٹھے نہیں تھے، میں نے جو بنایا وہ اتنا میٹھا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ پہلا تھا، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا تھا، وہ تو تھوڑے لگتے تھے، اب بہت پھل لگتا ہے، پہلے کاشتکار کو، کسان کو اتنا فائدہ نہیں تھا، اب فائدہ زیادہ ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ اس تخلیق کے لیے عناصر کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ عناصر کا محتاج نہیں ہے۔ اس کو کوئی شے ملے گی، اس کو بہتر ڈیولپ کر سکتا ہے، اور اس کا بہتر ڈیولپ کرنا کہ جو روز ازل میں جب اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو اور سب نے انکار کیا، تو پھر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اب یہ کلہا جو کا لفظ مبارک ہے کہ قیامت تک جو چیزیں آنے والی ہیں ان کا علم آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ اب جو وقت جہاں جہاں آتا جائے گا انسان کو وہ علم ملتا جائے گا، اور اس کے اسباب بنتے جائیں گے، اس کے ذرائع ملتے جائیں گے، وہ انسان کی دسترس میں آتی جائے گی شے۔ یہ شرک کا یہ مفہوم، اور یہ باپ کے فرائض میں اولاد کے لیے اس کی ذمہ داریاں پوری کرنا باپ کے فرائض میں ہے، اور یہ فرض اس مالک تعالیٰ نے اس کے ذمے کیا ہے۔ اس کے یہ فرائض ادا کرتے ہوئے اگر کوئی یہ کہے کہ میں بھی اسی طرح اپنی اولاد کو پال رہا ہوں جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پالتا ہے، تو اس نے بہت بڑا شرک کیا۔ یا اولاد یہ تصور کرے کہ میرے والدین نے مجھے اسی طرح پالا جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پالتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ پالتے ہیں والدین لیکن خدا نہیں ہے، وہ نہ خدا جیسے بو سکتے ہیں، اس کا عشر عشیر بھی، کہ اس لیے کہ خدا وہاں سے بھی دے دیتا ہے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ والدین یا جو بھی کوئی وہ وہاں سے دیتے ہیں جو ان کے پاس سورسز موجود ہوتے ہیں، اس سے حاصل کرتے ہیں۔ اور کسی سے مانگنا، میں نے مانگنے کا لفظ کہا ہے، مانگتا انسان اسی سے ہے جس سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ میں نے باپ کی مثال دی، بچے کو اسکول سے یہ کہ کل 100 روپیہ لے کر آنا ہے، راستے میں آتے اسے سینکڑوں مرد نظر آئیں گے، اس کا باپ بھی ایک مرد ہے، وہ کسی مرد سے نہیں کہا گا مجھے 100 روپے دو میں نے کل اسکول لے کر جانے ہیں۔
گھر پہنچتے ہی باپ کو کہے گا کہ کل مجھے 100 روپے چاہیے، میں نے اسکول لے کر جانے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے باپ سے اگر مانگا ہے تو اس رشتے سے، اس تعلق سے مانگا ہے، اور اس کے مانگنے میں نہ اسے خدا بنا لینا ہے اور اس کے دینے میں نہ خود کو خدا جان لینا ہے۔ باقی شاید زیادہ تفصیل سے تو اب میرے لیے ممکن نہیں ہے بات کرنا۔ تو یہ شے اس میں، باقی جو مزارات پر میں نے ایک پہلے مثال گزارش کی ہے کہ ایک نابینا کی، کہ اس کو نابینا صحابی، اس کو یہ ارشاد فرمایا کہ وضو کر کے 2 نفل پڑھ اور اللہ سے میرے وسیلے سے دعا مانگ۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم خود اس کے لیے دعا مانگ لیتے تو کیا یہ کام نہ ہوتا؟ یہ کیوں ہوا کہ یہ آنے والی قوم کے لیے، اس امت کے لیے، اس مخلوق کے لیے ایک پریسیڈنٹ ہے، ایک مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے وسیلہ اپنا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ تو وسیلہ مانگنا، وسیلے سے مانگنا غیر اسلامی نہیں ہے، اور وسیلہ اسی کا مانگا جاتا ہے جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ یہ میری بات کو پورا کروا دے گا۔ پورا کرنا نہیں، کروانے کی بات ہے۔ اگر کوئی یہ نیت رکھے کہ یہ میری بات پوری کر دے گا تو یہ شرک میں بات آ جائے گی، لیکن یہ کہ یہ میری بات پوری کروا دے گا تو یہ عین خیر کی بات ہے۔ چاہے کسی سے تعویذ دھاگا بھی لینا ہو تب بھی؟ دیکھیے تعویذ دھاگا تو شاید اس زمرے میں آئے گا کہ وہ یہ نیت، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میں نے کام کروایا ہے، اب تو میرا کام لازم ہوگا، اس کی قدرت کو خارج کر دیا، اللہ کی قدرت کو خارج کر دیا، اس تعویذ کی قدرت کو مقدم جانا، تو وہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ جی وہ اس زمرے میں آ جائے گا۔ اب کچھ لوگ پتھر ہاتھوں میں پہنتے ہیں اور اس نیت سے کہ اس سے میرے یہ حالات یا یہ چیزیں یا مجھ پر یہ اثرات ہوں گے، اب بے شمار پتھروں کا کہ فلاں تاریخ کی پیدائش والا یا فلاں مہینے کی پیدائش والا یہ پتھر پہنے، اس وقت پہنے، اس طرح سے پہنے، تو یہ پتھر کیا، کچھ بھی نہیں۔ وہ جو علامہ کا کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، جو خود گردش افلاک میں ہے گم۔ سبحان اللہ۔ لوگ ستاروں کی چال کے اب یہ فلاں اس میں ہے اور فلاں اس میں ہے، فلاں اس پر حاوی ہے تو یہ تیرے اوپر منحوس اثرات ہیں، اور فلاں اس طرح ہوگا تو تیرے اوپر ساد اثرات آئیں گے، تو what nonsense is this؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہی دو جی بسم اللہ۔ ہاں جی، نہیں جی عقائد سے ریلیٹڈ ہی تھوڑی سی کنفیوژن تھی۔ جی عقائد سے متعلق ہی تھوڑی سی کنفیوژن تھی جی بسم اللہ۔ اس میں سے ایک کویسچن میرا بھی یہی تھا جو ابھی آپ کی باتوں میں ہی اس کا آنسر مل گیا کہ تعویذ کی شرعی قرآن اور حدیث کے مطابق کیا حیثیت ہے؟ اچھا دیکھیے، دم درود اس کی تو دلیل ہے جی، یہ انکلوڈیڈ ہے میرے کویسچن میں ہی، یہی اچھا تھا۔ اس کی دلیل ہے۔ میرے خیال تعویذ کی مجھے نہیں کوئی ایسی معلومات کہ تعویذ کی کوئی دلیل ہو۔ دم درود کی دلیل یہ ہے کہ ایک موقع پر کچھ صحابہ کرام کسی جگہ سفر میں تھے اور کسی بستی کے قریب ان کا پڑاؤ ہوا۔ یہ شاید اب بھی کہ جو میری عمر کے ہیں، ہم عمر ہیں 60 50 پلس، ان کو یہ کہ دیہاتوں میں اور عموماً شہروں میں بھی آج سے 50 60 سال پہلے تک یہ معمول تھا کہ لوگ اعلان کر دیتے تھے کہ مسافر مسجد میں ہے، اور لوگوں کے گھروں سے کھانا جاتا تھا جی، یا ان کی ضروریات کی چیزیں لوگ ان کو مہیا کرتے تھے، اور عموماً مساجد میں لوگ رہا کرتے تھے۔ جی سر۔ اسی طرح سے اس دور میں بھی یقیناً یہ بات ہوگی، اس مسلمانوں کے گروپ کو
اس آبادی نے لفٹ کوئی نہیں کروائی، کسی نے آ کے نہیں پوچھا کہ تم کون ہو، کیسے ٹھہرے ہو، تمہیں کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ پھر کچھ وقت کے بعد ایک بچی اس قبیلے میں سے آئی اور اس نے پوچھا کہ کیا تم لوگ دم کر لیتے ہو، سانپ کا یا بچھو کا دم تم میں سے کسی کو آتا ہے؟ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ سانپ کے کانٹے کا تھا یا بچھو کے کانٹے کا۔ تو ایک صحابی نے کہا ہاں میں کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو مثلاً اگر تو بچھو نے کاٹ لیا تو اس کو دم کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ معاوضہ لوں گا، بکریاں انہوں نے کچھ تعداد مجھے نہیں ہے ذہن میں، بکریاں انہوں نے مقرر کی۔ اس نے مان لیا، وہ گئے اور انہوں نے دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ بکریاں لے کر آ گئے۔ اب ڈر ہوا کہ یہ پتہ نہیں ہم نے کام صحیح کیا یا غلط کیا ہے۔ ڈرتے ڈرتے حاضر بارگاہ ہوئے اور یہ پورا واقعہ گزارش کیا، اور روایت میں یہ الفاظ ہیں حدیث مبارک کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مسکراتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس میں سے میرا بھی حصہ نکالو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اب تعویذ کے بارے میں میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اس میں کوئی اس طرح کی بات ہے، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ جو دم کرنا، اور یہ بھی ہے اس روایت میں کہ آپ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے، تم نے کیا دم کیا اسے، کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا تھا، کہ جس طرح سے آپ کا ارشاد ہے کہ یہ اس کی یہ فضیلتیں ہیں، تو میں نے اس کی بنیاد پر اس کو دم کر دیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ سر اسی طرح ایک یہ دو فکروں میں ایک اور کویسچن کا آنسر، ابھی ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے یہ بیت کے معاملے میں آپ نے بڑا اچھا جواب دیا۔ اس میں سر عقائد کا تھوڑا سا فرق آتا ہے کہ کچھ لوگ بیت نہیں ہوتے، یا کچھ دوست احباب ایسے ہیں جو 2-3 جگہ سے بیت ہیں، تو اس معاملے میں جسٹ وضاحت ایک یا دو فکرے میں کر دیں کہ ایسا معاملہ کیسے ہے؟ گواچی گاں کسے کہتے ہیں؟ سر اب حالات ہی ایسے ہیں کہ کنفیوژن آپ سے آگے کلیئر کرنے کی ضرورت پڑے۔ میں آپ کے سوال کا جواب گزارش کرنے لگا ہوں۔ یا گواچی گاں، بالکل ایسے اس کا کیا ہوتا ہے؟ مل گئی تو مل گئی، نہ ملی تو نہ ملی۔ نہ ملی، اور پھر جس کے پاس آئی اس نے دودھ اپنے لیے نکالا اور اس کو ڈنڈا مار کے آگے بھگا دیا۔ بالکل ایسے بالکل ایسے ہے۔ اور جو کھونٹے پر بندھی ہو، کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ اس کے بارے میں سوچے بھی، جی، یعنی عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، سوچے بھی کہ میں اس سے اپنی ضرورت کا دودھ نکال لوں۔ مالک آئے گا، دودھ نکالے گا، اور پھر اگر اس نے تقسیم کرنا ہوا، بانٹنا ہوا، بیچنا ہوا، جو اس نے مصرف کرنا ہے یہ اس کی مرضی پر ہوگا۔ اور اس میں ایک سے زائد جگہ پر بیت ہونا گواچی گاں نہیں ہونا چاہیے۔ جی بالکل، بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی سر۔ وہ اور شے وہی جو اپنے، اور جس کا قلعہ مضبوط ہوتا ہے اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ اور میں نے شاید یہ دونوں 2-3 مثالیں دیہاتی ماحول کی، کہ قلعے کا مضبوط ہونا، جی سر۔ اور جس کا قلعہ مضبوط ہو اس کی طرف دیکھتا کوئی نہیں ہے۔ تو سر کنفیوژن یہی کہ یہ جو 4-5 بڑے سلسلے ہیں، جیسے نقشبندیہ ہے، رضویہ ہے، قادریہ ہے، تو اگر کوئی دوست احباب جو ہیں وہ مختلف سلسلہ کے بیت ہوں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی قادریہ سلسلے کا بھی بیت ہو اور نقشبندیہ یا چشتیہ سلسلے کا بھی بیت ہو؟ صرف یہی کنفیوژن تھی جو آپ سے ڈسکس کرنا۔ دیکھیے، بزرگان کا ایک قاعدہ رہا کہ حصول فیض کے لیے مختلف جگہوں پر مختلف بزرگان کے پاس جاتے رہے، لیکن بیت وہ ایک ہی کے ساتھ ہے۔ بیت کا جو تعلق ہے وہ ایک کے ساتھ، باقی اب دیکھا جائے تو مثلاً اکابر یا قدیم ہمارے
داتا حضور کی ذات ہے جی اور سر۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ عزیز داتا حضور جنیدیہ سلسلے میں بیعت ہیں، جی سر۔ اور خواجہ عالی چشتیہ سلسلے کے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کا ادب اور احترام وہ یقیناً ہے، اور جس طرح سے داتا حضور کی ذات ہے، اب جنیدیہ سلسلہ وہ مدغم ہو گیا اور مل گیا، پھر آگے جنیدیہ سلسلہ نہیں چلا، داتا حضور کے بعد جنیدیہ سلسلہ نہیں ہے، جی سر۔ لیکن کون سا ایسا شیخ طریقت ہے کہ جس نے داتا حضور کی درگاہ پر حاضری نہ دی ہو؟ بے شک سر۔ اور یقیناً جو خواجہ عالی کا ارشاد ہے کہ یہ وہ درگاہ ہے ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، جی۔ یہ کہ جو کوئی یہاں آیا ہے اس کو یہاں سے ہدایت ملی ہے، کہ اگر ایک مبتدی آیا ہے تو اس کو بھی یہاں سے فیض ملا، اگر معین الدین یہاں آیا ہے تو اس کو بھی فیض ملا۔ بے شک سر، بے شک سر، سب سلسلے جڑتے تو آقا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یقیناً۔ سلسلے سے۔ اور اس کو یہ اسی طرح سے کہ تفریق کوئی نہیں ہے ان میں، کوئی بائی ایئر ٹریول کر رہا ہے، کوئی بائی ٹرین کر رہا ہے، کوئی بائی بس کر رہا ہے، کوئی بائی کار کر رہا ہے، جزاکم اللہ منزل ایک ہے اور سب کی توجہ منزل کی طرف ہے، اور منزل جزاک اللہ سر، ذات بہت سید شکریہ، کائنات کیونکہ صلی اللہ دوستوں کو علیہ دیر وسلم۔ ہو رہی ہے تو وہ نہایت معذرت اگر آپ کا ایکسٹرا ٹائم لیا، جزاکم اللہ بسم خیر۔ اللہ، جی بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم حضور السلام۔ کمالی آمد پر بڑا مشکور ہیں آپ کی مصروفیت سے اتنا وقت ملا 2 دن کا، تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، بہت مشکور ہیں۔ اور میں دوستوں سے معذرت خواہ ہوں اس بات پر کہ بہت دیر بعد آیا، اتنا لمبا وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آئندہ حضور ہمیں یاد رکھیے گا حضور ہر سال۔ انشاءاللہ۔ ہاں جی حضور، کوئی کسی قسم کی کوتاہی ہوگی کو اور یہ میں بھی کہ میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کوئی بات پسند نہ آئی ہو، تو برائے مہربانی للہ اسے معاف کر دیجیے گا۔ اور یہ لفظی بات نہیں ہے، یہ اندر سے بات ہے۔ جی بسم اللہ۔ ہاں جی لائیے بسم اللہ۔ جو آج کے دور میں یا کچھ عرصے سے نا لو میرج شادیاں کر رہے ہیں لڑکے لڑکیاں، اپنے عدالتوں میں جا کے کر لیتے ہیں نکاح، وہ والدین کی رضامندی کے بغیر ہوتے ہیں، کیا وہ جائز ہیں؟ شادی تو وہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ موجودہ حالات کے تقاضوں میں یہ والدین کو بھی سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ شریعت کے احکامات میں یہ بات ہے کہ رضامندی لینا ضروری ہے، زبردستی کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، اور حالات کے تقاضوں میں بڑوں کو ڈھلنا پڑتا ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ جہاں سری اس طرح کی بات نظر آ رہی ہو کہ یہ مناسبت نہیں ہے، سمجھانا وہاں ضرور چاہیے۔ یہ آپ سے کہ تصوف کیا ہے اور صوفیہ کرام میں اس کی کیا اہمیت ہے، سلاسل صوفیہ کے ان میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی صوفیہ کے سلاسل میں اس کی کیا اہمیت ہے تصوف کی؟ نہیں، مجھے سوال بنیاد نہیں سمجھ آ سکی۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف کیا ہے؟ جی، اور اب وقت خاصا یہ کچھ لوگوں کا اکٹھے ہو کے منزل کی جانب سفر کرنا، یہ تصوف ہے۔ جی بہت شکریہ سرکار، بہت شکریہ، بہت مہربانی سرکار، جی بہت مہربانی سرکار۔ نہیں، کچھ اور بھی سوال کا ایک اور حصہ بھی تھا آپ کا۔ وہ یہ کہ
صوفیہ کے سلاسل میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ کس حوالے سے؟ صوفیہ کرام کے سلاسل میں جی جتنے بھی سلاسل ہیں اس کی تصوف کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے کچھ جگہ پر یہ کچھ انداز اور طریقے کہ مثلا محفل چشتیہ سلسلے میں میرا چشتیہ سلسلے سے تعلق ہے، محفل سماع ہے. قادریہ سلسلے میں بھی محفل سماع سنی جاتی ہے، نقشبندیہ سلسلے میں وہ نہیں، اور سہروردیہ سلسلے میں اس کی ممانعت ہے محفل سماع کی. اور محفل سماع مزامیر کے ساتھ، سازوں کے ساتھ. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مثلا چشتیہ سلسلہ اس بر صغیر میں سب سے پہلے جس سلسلے نے ڈومینیٹنگ پوزیشن حاصل کی یا سب سے زیادہ لوگوں کو مسلمان کیا تو وہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں. میوزک کی ہندوازم میں ایک اہمیت ہے، آج بھی ہے. تو ان بزرگوں نے اسی انداز اور طریقے کو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے یا لوگوں میں روشناس کرانے کے لیے اس طریقے کو استعمال کیا. نقشبندیہ سلسلے میں نعت خوانی ہے، سہروردیہ سلسلے میں نعت خوانی ہے، چشتیہ سلسلے میں یا قادریہ سلسلے میں اسی طرح کے مضامین ان کو میوزک کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. ان دو سلاسل میں بغیر میوزک کے پڑھا جاتا ہے، یہ فرق ہے. ٹھیک ہے سرکار، بہت مہربانی سرکار، بہت شکریہ. لو جی بسم اللہ، اجازت طلب کی جائے. وقت بھی ماشاءاللہ 11:15 ماشاءاللہ. لو جی بسم اللہ، اجازت طلب کی جائے. اور میں دوستوں سے اب اجازت، صبح راوی کھوکھر کا اور وہیں سے پھر مجھے انشاءاللہ واپسی کا سفر کرنا ہوگا. مالک تعالیٰ خوش رکھے، خوشیوں میں رکھے، خوشحالیوں میں رکھے. اللہم صلی علی سیدنا تیرا نام، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کسی حال میں، کسی انداز میں، کسی بھی طرح سے تیری مرضی و منشا کے خلاف ہوئی اس کو معاف فرمائے. العالمین جو قرآن مجید کو سمجھنے کی، جو احوال کو سمجھنے کی، جو معاملات کو سمجھنے کی دینی تناظر میں کوشش کی گئی، بار اللہ اس میں برکت عطا فرما، قرآن مجید کی سمجھ عطا فرما، قرآن مجید کے مضامین کی سمجھ عطا فرما، قرآن مجید کے مضامین سمجھانے کی توفیق عطا فرما، ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی میرے ساتھی میرے ساتھ ان پر سے عمل کروانے کی توفیق عطا فرما. العالمین اپنی نعمتوں، اپنی برکتوں، اپنے کرموں، اپنی عافیتوں، اپنی دستگیریوں سے ہمیشہ نوازتا رہے. العالمین جتنے بھی حاضرین ہیں سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. العالمین سب کے نیک جائز بابرکت خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما. العالمین تنگیاں دور فرما، تکلیفیں دور فرما، مصیبتیں دور فرما، بیماریاں دور فرما، بے روزگاریاں دور فرما، بے اولادیاں دور فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، گھروں میں محبتیں عطا فرما، خیریتیں عطا فرما. العالمین رزق میں فراوانیاں عطا فرما. العالمین بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے اولادوں کو نیک نرینہ صاحب کردار اولادیں عطا فرما. العالمین قرض داروں کو قرضوں کی ادائیگی کی سبیل عطا فرما. بے نمازیوں کو نمازی بنا، بے عملوں کو باعمل بنا، بے ہدایتوں کو باہدایت بنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرما. العالمین اس بابرکت محفل کے صدقے میں ہماری غلطیاں معاف فرما، کوتاہیاں معاف فرما، تقصیریں معاف فرما، گناہ معاف فرما، لغزشیں معاف فرما. العالمین اس سب کے صدقے میں ہمارے ملک کو اپنی حفاظت، اپنی پناہ، اپنی دستگیری اور اپنی عنایات میں رکھ. یہاں کے ہر بسنے والے کو، ہر پاکستانی کو بار الہ عزتیں عطا فرما.
توقیریں عطا فرما، رزق کی فراوانیاں عطا فرما، تنگیاں اور پریشانیاں دور فرما، مصیبتیں دور فرما، ہمارے ملک کو اقوام عالم میں اچھا مقام عطا فرما۔ جو کوئی اس کے بارے میں برا سوچنے والے، برا چاہنے والے، برا عمل کرنے والے، بار الہ انہیں تباہ و برباد فرما، ذلیل و رسوا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وعلیک المصیر، اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک اجمعین یا ارحم الراحمین۔